بعد معزز سامعین کرام ذویل احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائی اور بہنوں today we are going to discuss about destruction of gambling in Islam, destruction of gambling, and we are going to discuss different verses of Quran, and we are going to discuss about a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in which Prophet alayhi salatu wasalam stopped us, prohibited us for doing this type of gambling or any type of gambling. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from this bad action. And as per the verse of Quran, this is the action of shaitan. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جوا بازی، جوا کھیلنا، گیمبلنگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر، والازلام اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، پس بچ جاؤ اس سے، اجتناب کرو، stop yourself، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر اس آیت کا وائس ورسا دیکھیں، اپوزٹ دیکھیں، تو اس سے ثابت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala is stopping us from sharab, from drinking alcohol and from gambling. And what Allah subhanahu wa ta'ala is saying at the end, فَاجْتَنِبُوهُ, stop yourself, do اجتناب، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ So the opposite of this will be, if we will be doing this, if we will continue this, we will not be successful. We will not be successful. جوا ہوتا کیا ہے؟ اس کو عربی میں دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یا دو نام لیے جاتے ہیں۔ ایک اس کو خمار کہا گیا ہے اور ایک اس کو میسر کہا گیا ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں عن المیسر، کہ یہ جوا کیا ہے؟ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، بس اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انگلش میں سے آپ جانتے ہیں گیمبلنگ کہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو عربی میں قمار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قمر سے نکلا ہے۔ In Arabic, the meaning of moon is قمر، قوف، قمر۔ اب آپ جانتے ہیں جب آپ مون سائٹنگ کرتے ہیں، ہر جو دن ہوتا ہے اس دن اس کا جو سائز ہوتا ہے چاند کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کو قمار اس لیے کہا گیا، گیمبلنگ کو اور جوے کو اس لیے قمار کہا گیا کیونکہ، اور یہ قمر سے اس لیے بنایا گیا، مشتق کیا گیا کیونکہ اس کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے۔ یہ جب میں نے تھوڑا سا تیاری کرنی تھی تو میں ڈفرینٹ ویب سائٹس پر گیا اور میں نے دیکھا، اور میں نے پھر ان کی ہسٹری دیکھی پرائسز کی، تو کبھی کچھ ہزار لکھا ہے، کبھی بہت زیادہ لکھا ہے، کم لکھا ہے۔ یہ جہاں پر UK میں جو بڑی فیمس قسم کی لاٹریز ہیں، یا جس طرح یورو ملین ہے، اسی طرح کی لاٹریز ہیں، اور بھی اس کے ڈفرنٹ نیمز ہیں، اس کے مختلف گیمز ہیں، وہاں پہ سارا ویب سائٹ پر تھا اس کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کی پاسٹ ہسٹری دیکھیں، سو دیر از ناٹ ون نمبر، دیر آر ڈفرنٹ پرائزز۔ اور آئی تھنک جو میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، جو میکسیمم کسی نے ون کی ہے یہاں پر، آئی تھنک 172 ملین میں بھی۔ تو بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے any type of gambling which comes in the definition of gambling, that is haram, that is haram۔ اور میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں ہر وہ کھیل جس میں شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دی جائے گی۔ According to Mir Sayyid Sharif Jarjani, and his book's name is At-Ta'rifat, he wrote, any such prize or money which is given to the winner
and that is of loser, that is called gambling. مثال کے طور پر میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے کہ what is gambling. We all know what is gambling. آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان گیمبلنگ کرتا ہے اس کو انسرٹن سچویشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے خیال میں کیا ہے کہ جب یہ 2 ملین یا 3 ملین اتنے آپ کو پاؤنڈ ملتے ہیں, دس از ناٹ جسٹ دا منی آف ون پرسن, اٹ از کمنگ فرام سیورل پیپل. 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ یا پتہ نہیں کتنے کی وہ ٹکٹ خریدتے ہیں. تو اب یہ انسرٹن سچویشن ہوتی ہے. نو باڈی نوز ہو از گوئنگ ٹو بی ونر. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ ساری عمر ٹکٹس لیتے رہیں, آپ ایک دفعہ بھی ون نہ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کا دوسرا کانسیپٹ دیکھیں, مثال کے طور پر ہم صرف یو کے کی بات کرتے ہیں. اینڈ بفور موونگ فارورڈ لیٹ می میک اٹ اے بٹ کلیئر, اس کنٹری کے اندر یہ لیگل ہے کرنا, بٹ وی آر مسلم الحمدللہ, اینڈ آئی ایم لوکل امام. This is my responsibility to inform you about concept of gambling in Islam. I'm not going against the law of this country. So I know till what level I can go, alhamdulillah. اس پر گفتگو کرنا اور اپنے بندوں کو بتانا یہ آپ لیگلی کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ وہ نہ اگلی بار حافظہ بندر ہوں. تو میں کسی ساتھی سے بھی بات بھی کر رہا تھا, تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنا لیگلی جائز ہے. ایون آج یو کے میں بہت سارے لوگوں کو کورسز کرایا جاتا ہے. دیر آر سیورل کورسز which they offer to the people who are big gambler, and they have lost their millions and millions pound in that. They have lost their houses, homes and property, everything, but because they used to do gambling and now they are standing on zero level because they have spent all the money. So therefore Islam says that gambling is haram in Islam. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے these are the عمل, these are the actions, which are the actions of shaitan. So therefore try to keep yourself away from any type of gambling. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں جب اگنورنس کا دور تھا, جب ہر طرف جہالت تھی, لوگ جب گیمبلنگ کرتے نا اپنا مال لگا دیتے, سارا اپنے بچوں کو بھی لگا دیتے. کہتے کہ اگر میں ہار گیا میرے بچے تم رکھ لینا, ان کو غلام بنا لینا. اپنی بیویوں کو بھی گیمبلنگ کے اندر لگا دیتے. یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا, اور اس کی مثالیں آج بھی بہت ساری ہمیں ملتی ہیں. We often read such articles in newspaper. I'm talking about Pakistan. And we read and we listen from the people that even the people, they put their wives and children on gambling. They say, okay, if I will be loser, you can take my wife, astaghfirullah. So therefore Islam says no need to be greedy. Come out the circle of gambling. While Islam says innamal khamru wal maisru wal ansab rijsum min amali shaitan. This drinking alcohol and wal ansab wal azlam, or innamal khamru wal maisir, al maisir and qumar, or this gambling is one of the actions of shaitan. Fajtanibuhu, try to stop yourself. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہونے والے ہو جاؤ. تو صاحب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام نے کنسپٹ یہ دیا, بچ جاؤ لاٹری سے, بچ جاؤ یورو ملین سے, بڑے بڑے جیک پاٹ سے بچ جاؤ. اگر اتنا پیسہ آیا تو مسجد کی خدمت کرو. میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اب پھر ان کے ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں گیمبلنگ کے. مثال کے طور پر 50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 100 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور وہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کوئی کسی ٹیک وے میں کام کرتا ہے, ٹیکسی کا ایک گروپ دوستوں کا بنا ہوا ہے, کسی علاقے کے لوگ ہیں, کسی ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو کے پیسے ڈالتے رہتے ہیں, کیونکہ جب زیادہ ٹکٹس ہوگی تو چانس زیادہ ون کرنے کا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. قرآن میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. او محبوب, they are asking you about drinking alcohol and qumar and about gambling. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. Inform them this is big guna. This is really big sin. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. And there is benefit, but that is really so tiny benefit. So much small benefit. This is what Quran is telling us about gambling.
اور آپ آگے احادیث سنیں گے کہ جو بندے گیمبلنگ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے مختلف صورتیں ہیں۔ لوگ تاش کھیلتے ہیں شرط لگا کر۔ اگر مثال کے طور پر میں یہ تاش جیت گیا، مجھے تو واللہ میں نے تاش دیکھے ضرور ہیں مگر مجھے ان کی چال کا اور گیموں کا پتہ نہیں ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ لوڈو کھیلنی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا مجھے۔ تو بعض لوگ یہ تاش کھیلتے ہیں، بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں لوگ، تو اگر اس پر شرط لگائی جائے تو پھر کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح لوگ مرغے لڑاتے ہیں، ظلم نہیں ہے، مرغے لڑاتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، یہ بھی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ گاڑیوں کے ریسیں لگاتے ہیں، I have really big car, okay come on motorway, I will see you، ادھر چلتے ہیں جہاں پہ کیمرہ نہیں ہے، the area which is without camera، آئیے وہاں پر ریس لگاتے ہیں، یا اپنی نمبر پلیٹس کے اوپر کچھ لگا لیتے ہیں تاکہ فلیشنگ ہو تو پتہ نہ لگے۔ یہ مختلف لوگوں کے ذہن ہے۔ تو اگر شرط لگائی جائے، اگر شرط لگا کر آپ نے گاڑی کی ریس لگائی، مرغے لڑائے، یہ مرغے لڑانا اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا، تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا، اسی طرح یہ جو گائے بیل دوڑ ہوتی ہے، جتنے بیل دوڑائے جاتے ہیں، یہ جو میل کھاؤ ہوتا ہے، سنڈے دوڑائے جاتے ہیں، مرغے لڑائے جانا، کبوتر بازی کرنا، کائٹ فلائنگ کرنا، جب اس میں شرط آ گئی، میں پھر یہ کہتا ہوں ان کو ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری، اس میں کون کون سا جائز ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر کیونکہ آج جوئے کی بات ہو رہی، گیمبلنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر اس پر شرط لگا دی، اگر میں نے تجھے پیچھے چھوڑ دیا، if I will win the race of car you need to give me 2000 pounds، this is gambling، this is gambling۔ اسی طرح اگر کوئی لوڈو کے اوپر بھی اس طرح کھیلتا ہے، تاش کے اوپر کھیلتا ہے، ہاں جی، یہ مختلف چیزیں ہیں، اگر آپ نے شرط لگا لی تو دوسرے کا نقصان ہو گیا، اور اسلام کہتا ہے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے پیسہ کمانا ہے آؤ پراپرٹیز لو، تم نے پیسہ کمانا ہے آؤ گاڑیوں کا کاروبار کرو، تم نے اگر پیسہ کمانا ہے آؤ ٹیک ویز کھول لو، گروسری کی شاپ کھول لو، اگر پیسہ کمانا ہے کہیں پر انویسٹمنٹ کر دو، جہاں پر اب دیکھیں نا اسلام نے کتنا خوبصورت سسٹم دیا ہے۔ if you are going to do investment in construction area، اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ اکیلے انویسٹمنٹ کرنے والے مزدور کو بھی پیسہ ملے گا، مستری کو پیسہ ملے گا، برکس والا پیسے بنائے گا، میٹل والا پیسے بنائے گا، نقشہ بنانے والا آرکیٹیکٹ پیسہ بنائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ ہونا چاہیے، وہ پیسہ سرکولیٹ ہونا چاہیے۔ And if you people will go on internet, just read the history of the people who won really big jackpots، یورو ملینز کے یا لاٹری کے بڑے بڑے، majority of them after 5 years, 60 years, they were bankrupt. They were millions and millions of pounds. But because they were doing gambling, and as per the order of Quran, this is the thing which destruct you, which will do your destruction. And if you will read the history of the people who was the big winner of these gambling, Euro billion, and koi bhi aap misal le rahe, especially because I read today is the history of this country about jackpots and these winning things, and straight after 5 years they were bankrupt. ایک بندہ جڑا ساری عمر پورے سال کماندا ہی 20,000 ہے تے انہوں ملین پاؤنڈ مل جاؤں جی پاگل ہو جانا انہیں، اگر اتنا پیسہ آ گیا میرے کو، فلائٹ چارٹر کراؤ جناب پاکستان چلتا میں۔ پراپرٹیوں کی طرف اس طرف ذہن کم آتا ہے، پھر بندہ جو کھا پی نہیں سکتا کیونکہ کم پیسے ہیں، پھر بندہ رج کے کھاندا ہے، پھر بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے آرٹیکلز میں پڑھا بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں یہ لوگ، ان کے آپس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے I have won 300 million pounds. Okay, I'm really big gambler because I have earned so much money. But look at the destruction of gambling. And the majority of them, they are bankrupt after 60 years. 6 سالوں کے بعد ان میں سے بہت سارے ایسے جو بینکرپٹ ہو گئے، اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں، ان کے مرڈر ہو جاتے ہیں۔ And if you go on the history, just write past history of Euro Million prizes and the winners, okay, winners, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایک ورڈ anonymous، یعنی اپنے آپ کو وہ ہائیڈ رکھتے ہیں۔ کیوں ہائیڈ رکھتے ہیں؟ تاکہ کو مار ہی نہ جاوے مینوں۔ آئیے دین کا کام کریے نا، کون آپ کو مارے گا؟ مسجد بنائیے، کون مارے گا آپ کو؟ پراپرٹیز لے دی، کون مارے گا آپ کو؟ اللہ نے حلال پیسہ دیا ہے، رب تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گیمبلنگ سے، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، لیکن کیونکہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف لوگ سنتے ہیں تو میرا دل ہوتا ہے کہ ایسے ٹاپک رکھے جائیں
جن سے آپ کو پتہ چلے. تو دین کہتا ہے کہ گیمبلنگ نہیں کرنی، دین کہتا ہے کاروبار کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور مثال دوں. مثال کے طور پر آپ نے 30 ایئر سے آپ گیمبلنگ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ نے 30 ایئرس میں مثال کے طور پر 20,000 پاؤنڈ لگا دیا. آپ کاؤنٹ کریں نا، غالباً ہر ہفتے میں 2-3 ان کی نکلتی ہیں. ادھر میں UK کی بات کرتا ہوں. اسی طرح پاکستان کے اندر چلے جائیں، آج کل بڑے بڑے نیوز چینلز پہ آ رہا ہوتا ہے، ہم آپ کو عمرے کا ٹکٹ نکالیں گے، آپ اتنے پیسے، لا حول ولا قوت، گیمبلنگ کر کے تم عمرے کا ٹکٹ نکال رہے ہو یار. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک بندے کا پیسہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنا پیسہ دیا ہوتا ہے. اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نیوز پیپرز پڑھ کے دیکھیں، پاکستان میں زیرو پہ آ گئے کیونکہ گیمبلنگ کرتے تھے. اسلام کہتے ہیں ان چیزوں سے بچیں. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے 30 ایئرس کے اندر 20,000 یا 30,000 لگا دیا گیمبلنگ پر. ہو سکتا ہے کہ آپ صرف 1,000 جیتے ہوں، آپ نے 19,000 پاؤنڈ ضائع کر دیا. مسلمان کا پیسہ بڑا خاص ہے، وہ محنت کرتا ہے. یہی اگر 20,000 پاؤنڈ آپ نے مسجد کو دیا ہوتا، مدرسے کو دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیتا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو اپنے آپ کو گیمبلنگ سے نکالے، وقت بڑا کم رہ گیا. جلدی ہاں، جس طرح یہ میچز ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر ایسی صحت افزا چیزیں جس طرح ریسلنگ کرنا، جس طرح جنہوں کشتی کہتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ بندہ اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے خوشی میں دوں گا. یا جیسے یہ میچز ہوتے ہیں، اور میچز کے اندر ICC اعلان کرتا ہے، یا مختلف جو فرنچائزز ہیں وہ سامنے آ کے کرتی ہیں، وہ ایک علیحدہ صورت ہے. ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن ایسی صورت کا جس کے اندر مسلمان کا پیسہ بہت ضائع ہو رہا ہے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا. اب حضور کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں، وقت ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس نے جوسر کھیلا، سادہ لفظوں میں جوا کھیلا، گویا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈالے. Look at the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is about the gamblers, the people who are doing gambling. Prophet alayhi wasallam said they are same as they are eating ghost and the fleshes of pig. کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خنزیر کھانے کی کوشش کرے گا؟ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر صرف اتنا نہیں ہے، صرف گیمبلر کی بات نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ گیمبلنگ دیکھنے والا بھی ان میں شامل ہے. اب آخری بات، گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شطرنج پر لعنت. حضور کی حدیث ہے شطرنج پر لعنت، اور اس کو کھیلنے والے پر بھی لعنت. اور لعنت ڈال کون رہا ہے؟ حضور علیہ السلام ڈال. اور پھر فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلنے کو دیکھا، فرمایا اس پر بھی لعنت. تو اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.